بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء وإن الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما وإنما ورثوا العلم، رواہ الترمذی۔ بزرگان محترم اور عزیز طلبہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جو طلبہ فارغ ہو رہے ہیں، جو آج بخاری شریف کا آخری درس سنیں گے، انہیں نصیحت کی جائے۔ گویا کہ اصل میرے مخاطب یہ فارغین طلبہ ہیں۔ تو میں ان سے ہی اصلاً مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلے آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ پاک کا سجدہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ پاک نے آپ کو میراث نبوت کو حاصل کرنے کا موقع دیا، توفیق بخشی۔ یاد رکھیے میرے بچوں، جس طرح سے اللہ پاک رسالت کے لیے اور نبوت کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکہ رسلا ومن الناس۔ اللہ پاک رسالت کے لیے، نبوت کے لیے فرشتوں سے اور لوگوں سے انتخاب فرماتے ہیں۔ جبریل امین کا انتخاب کیا اور نبیوں کا انتخاب کیا۔ یاد رکھیے، ٹھیک اسی طرح اس میراث نبوت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کا انتخاب فرماتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے کہ اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ جمہور مفسرین لکھتے ہیں کہ مراد عباد سے اس امت کے علماء ہیں، یعنی آپ ہیں، کہ اللہ نے آپ کا بھی انتخاب کیا ہے۔ اس لیے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ اللہ پاک کا سجدہ شکر ادا کی۔ دوسری بات، عزیز طلبہ، آپ فارغ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے سال آپ کی دستار بندی بھی ہو جائے گی،
لیکن میرا ایک سوال یہ ہے عزیز طلبہ، آپ کاہے سے فارغ ہو رہے ہیں؟ آپ کی فراغت کاہے سے ہو رہی ہے؟ کیا آپ تفسیر کی چند کتابوں کو پڑھ کر مفسر بن گئے؟ کیا نحو کی چند کتابوں کو پڑھ کر آپ نحوی بن گئے؟ فقہ کی چند کتابوں کو پڑھ کر آپ فقیہ بن گئے؟ حدیث کی چند کتابوں کو پڑھ کر آپ محدث ہو گئے؟ نہیں عزیز طلبہ، اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو غلط ہے، غلط فہمی ہے۔ آپ فارغ نہیں ہو رہے ہیں، اب تو آپ کے لیے مشغولی کے ایام آ رہے ہیں۔ اب آپ تا دم حیات آپ مشغول رہیں گے۔ جامعہ رحمانی نے آپ کو درس نظامیہ کا کورس پڑھا کر کے آپ کو ایک چابی دی ہے، چابی۔ جب آپ اس چابی کے ذریعے لائبریری کو کھولیں، کتب خانے کو کھولیں اور وہاں آپ مطالعے میں مشغول ہو جائیں۔ جامعہ رحمانی نے آپ کو راستہ چلنا سکھایا ہے، جو راستہ آپ کو اپنی منزل تک لے جائے گا۔ اب چلنا آپ کا کام ہے۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اب تک آپ نے علم دراست حاصل کیا ہے۔ علم کی دو قسمیں ہیں عزیز بچوں، علم دراست اور علم وراثت۔ مدرسے کی زندگی میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رہتا ہے، یہاں کے کورس کو آپ نے پڑھا، گویا آپ نے علم دراست حاصل کیا ہے۔ اب جب آپ اس علم کے تقاضے پہ عمل کریں گے، علم کے تقاضوں کو زندگی میں لائیں گے، تو اللہ پاک آپ کو علم وراثت دے گا۔ من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم۔ جو شخص اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ ایسے علوم کا وارث بناتا ہے جن علوم کو وہ جانتا بھی نہیں تھا۔ وہ علوم کیا ہیں؟ یہی میراث نبوت ہے، یہی وراثت نبوت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ نبی کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں۔ یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو کام کیا ہے، جو کار انبیاء رہا ہے، وہ کام آپ کو کرنا ہوگا تو آپ وارث انبیاء ٹھہریں گے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کون سی ذمہ داری ہے جو آپ کو انجام دینا ہے؟ عزیز بچوں، یاد رکھیے، وہ ذمہ داری قرآن کریم نے طے کر دیا ہے آپ کے لیے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ کار نبوت، کار انبیاء وہ چار ہیں، چار۔ تلاوت کتاب، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یعنی تعلیم شریعت،
اور لوگوں کی اصلاح، یہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داریاں رہی ہیں، یہی کار نبوت رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ کی یہی ذمہ داری ہے۔ اب آپ یہاں سے فارغ ہو کر کے میدان میں جائیں گے، کوئی مسند درس پہ ہوگا، کوئی مسند امامت پہ ہوگا، کوئی دوسری دینی خدمت انجام دے رہا ہوگا۔ آپ جس شعبے میں ہوں گے، جس میدان میں ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے، ہر جگہ کار نبوت آپ کے سر پہ سوار ہوگا، یعنی وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ اس لیے اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کار نبوت کو اوڑھ لیجئے، تو واقعی آپ وارث انبیاء کہلائیں گے۔ صحیح علم آپ کے اندر آئے گا، اور یہی حقیقی علم ہے۔ عزیز طلبہ، یاد رکھیے، اگر آپ کار نبوت کو انجام دیتے ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی سعادت ملے گی، اور آخرت میں تو سعادت ملے گی ہی۔ آپ دنیا کے اندر بھی سردار ہوں گے، مکرم ہوں گے، معزز ہوں گے، معظم ہوں گے، اور آخرت میں بھی ہوں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لو ان اہل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اہلہ لسادوا اہل زمانہ، کہ اگر اہل علم کی حفاظت کر لیں۔ علم کی حفاظت کیا ہے؟ علم کے تقاضوں پہ عمل کرنا، اور پھر اس علم کو لوگوں تک پہنچا دینا جو اس کا اہل ہے، جس کے اندر اس علم کی طلب ہے، وہاں تک پہنچا دینا۔ اگر یہ کام کیا جاتا ہے لسادو، وہ اپنے زمانے کے لوگوں کا وہ سردار ہو جائے گا، یعنی اپنے زمانے میں وہ معزز کہلائے گا، وہ مکرم کہلائے گا، اسے اللہ پاک سعادت نصیب کرے گا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، العلم علما فعلم فی القلب ذالک النافع وعلم علی اللسان وحجت اللہ تعالی علی ابن آدم۔ فرمایا کہ علم تو دو ہی ہیں، ایک علم وہ ہے جو دل میں اتر جائے، وہی نافع ہے، اور ایک علم وہ ہے جو صرف زبان تک رہے۔ فرمایا کہ یہ علم ابن آدم کے خلاف وبال بن جائے گا۔ اس لیے عزیز طلبہ، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ حقیقی علم کو حاصل کریں، اور حقیقی علم کو جب آپ حاصل کریں گے تو یہی آپ کے لیے نفع بخش علم ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع۔ عزیز طلبہ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، تو ہرگز آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو گئے، نہیں، خدا را اب آپ مشغول ہو رہے ہیں۔ فراغت کے ایام نہیں آئے ہیں، بلکہ اب تو مشغولی کے ایام آ گئے۔ جو کوتاہی ہوئی اب آپ کوتاہی ہرگز نہ کیجیے گا۔ قوم کی امیدیں، امت اور ملت کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے نوجوان علماء کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ڈال بھی دیا کرتے ہیں، کیا ہوگا 5,000 سے 10,000 سے؟
کیسے گزارا ہوگا؟ عزیز طلبہ، ہرگز ان باتوں کو نہ سوچیے گا، آپ یقین کیجئے اور 100% یقین کیجئے، اگر آپ نے کار نبوت کو اوڑھ لیا تو آپ کی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہوگی جس کو اللہ پورا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تو دعا دے دی ہے، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها وأداها ووعاها وأداها كما سمعها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ ایسے شخص کو سرسبز و شاداب رکھے، خوشحال رکھے، جو میری باتوں کو سن لے، اسے محفوظ کر لے اور پھر لوگوں تک اس کی تبلیغ کرے، اس کی دعوت دے۔ عزیز طلبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو شادابی اور خوشحالی کی دعا دے رہے ہیں، تو آپ کو یقین کرنا چاہیے کہ محبوب رب العالمین نے آپ کو دعا دے دی ہے، پھر آپ کو کیا فکر ہے؟ آپ فکر کیجئے کار نبوت کی، اللہ آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ آپ ہرگز یہ نہ سمجھیے بنگلے کا ہونا، کوٹھی کا ہونا اور بڑے بڑے مکانات کا ہونا یہی خوشحالی کا باعث ہے، نہیں، اصل چیز ہے طمانینت قلبی، اطمینان قلبی، یہ اصل چیز ہے، اور یہ چیز آپ کو حاصل ہوگی، شرط یہ ہے کہ آپ کار نبوت کو انجام دینے والے بن جائیں۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی باتوں پہ یقین ہمیں کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے اپنے اکابر و علماء کو، کیا ان کے پاس کون سا بنگلہ، کون سی کوٹھی تھی، لیکن دنیا ان کے پیچھے پیچھے دوڑتی رہی۔ اس لیے آپ ان باتوں کو ہرگز نہ سمجھیے۔ عزیز طلبہ، آخری بات، وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے، آخری بات، کیا آپ جامعہ رحمانی سے نکل رہے ہیں، متخرجین من الجامعۃ الرحمانیہ ہیں، میں تو یہی کہوں گا فارغین نہیں بلکہ متخرجین من الجامعۃ الرحمانیہ۔ آپ جامعہ رحمانی کے پھول ہیں، آپ جامعہ رحمانی کے چراغ ہیں۔ آپ سے یہی درخواست ہے کہ آپ جہاں رہیں، جس میدان میں رہیں، جس شعبے میں رہیں، آپ مہکتے رہیں، اپنی خوشبوؤں کو پھیلاتے رہیں اور چراغ جلاتے رہیں، قوم کو روشنی دکھاتے رہیں، یہی آپ سے درخواست ہے۔ جامعہ رحمانی یہاں کے سرپرست اور آپ کے اساتذہ آپ سے یہی امید لگائے ہوئے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں جامعہ رحمانی کا نام اونچا رکھیں اور اپنے ذمہ داری کو ہرگز آپ نہ بھولیں۔ اور آخری ایک درخواست، عزیز طلبہ، آپ ہمارے بیچ تھے، بے شک اساتذہ نے آپ کو سخت اور سست کہا، بے شک کہا ہے، آپ کو تکلیف پہنچی ہوگی، بے شک پہنچی ہے، لیکن عزیز طلبہ، آپ ان باتوں کو بھول جائیے۔ ہم تمام اساتذہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ آپ بھی ان باتوں کو بھول جائیے اور جس میدان میں رہیں، جہاں رہیں، اپنے اساتذہ کو یاد رکھیں، جامعہ رحمانی کو یاد رکھیں، یہاں جامعہ رحمانی کو کبھی آپ نہیں بھولیں۔ یہی ہماری آپ سے آرزو ہے، یہی ہماری آپ سے تمنا ہے۔ آپ خوب پھولیں پھلیں، اللہ آپ کو سدا ہمیشہ خوش رکھے۔ وما توفیق الا باللہ۔